الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیان ہو رہا ہے توحید کا، اور اسی قرآن کا بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ پھیر پھیر کر بار بار مثالیں دے کے تم کو سمجھایا، ان کو سمجھایا، لیکن ان لوگوں کی قرآن سے نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ افاسفاکم لفظ جو ہے وہ کس سے ہے؟ اس میں سے الف علیحدہ کر دیجئے، فے علیحدہ کر دیجئے۔ پہلے الف کیا سائن آف انٹروگیشن کے لیے، فا آ گیا پس، اب لفظ کیا بچا پیچھے؟ اسفا، اس کا مادہ ہے سین فے واو، صفو۔ صفو یہ لفظ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ استفیتکم پسند کیا تم کو، منتخب کر لینا، پسند کر لینا، برگزیدہ کر لینا۔ افاسفاکم کیا پسند کیا تمہارے لیے، ربکم تمہارے پروردگار نے، بالبنینا، بنین کس کو کہتے ہیں؟ ابن کی جمع ہے، ابن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، بیٹوں کو۔ کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کر لیے، واتخذ اور اختیار کر لیے، بنا لیے، من الملائکۃ اور اپنے لیے بنا لیا اس نے فرشتوں کو، اناسا کس کی ہے جمع؟ بیٹیاں، مؤنث کی جمع ہے، اور اپنے لیے اس نے جو ہے وہ بیٹیاں جو ہے وہ پسند کر لیں۔ کیا پس پھر اللہ نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لیں؟ انکم بے شک تم، لتقولون یقیناً تم کہتے ہو، قولاً عظیمہ بہت بڑی بات، قولاً بات، عظیمہ بڑی، یقیناً تم اللہ کے ہاں بہت بڑی گستاخی کرتے ہو، بڑی بے ادبی کی بات ہے یہ کہ اللہ کے لیے تم نے جو ہے وہ بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کیے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بیٹیاں، اللہ کے ساتھ اولاد کو ہی شریک ٹھہرانا جو ہے وہ بہت گستاخی کی بات ہے۔ اس لیے کہا گیا انکم لتقولون قولاً عظیمہ، بے شک تم، یقیناً تم کہتے ہو بہت بڑی بات۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق، صرفنا تصریفن سے، تصریفن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار کسی چیز کا پھیرنا، بار بار لے کے آنا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذِا الْقُرْآنِ اور بلا شبہ بار بار پھیر کر ہم نے اس قرآن میں بتایا، لیذکروا لام علیحدہ کر دیجئے یقیناً کے تاکہ کے لیے، یا علامات مضارع، یہ بیسیکلی لفظ تتذکروا ہے، تے کو یہ میں جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے واو لفظ جمع کے لیے، لیذکروا تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت پکڑنا، سبق سیکھنا، یاد کرنا۔ لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وما اور ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا ہے، وما یزیدہم اور نہیں، یزید و لفظ کس سے ہے؟ زاد، ان سے، زاد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، اور نہیں ان کو بڑھاتی، نہیں وہ ان کو بڑھاتی، الا مگر، نفورا خود مصدر لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نفرت، دوری، بدکنا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں بار بار بیان کی ہیں، پھیر کر چیزیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن ان کی وما یزیدہم الا نفورا، لیکن ان کی نفرت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ کل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتا، ما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا، ہو کس کے ساتھ؟ اس اللہ کے ساتھ، آلہاتن اور الہ ہوتے، اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ کہتے ہیں، کا حرف تشبیہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ یقولون یہ کہتے ہیں، یہ بارش کا دیوتا، یہ پھلوں کا دیوتا، یہ رزق کا دیوتا، یہ محبت کا دیوتا، یہ فلاں فلاں فلاں، اگر اس کے ساتھ اور الہ ہوتے اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذن لابتغوا یقیناً، اب لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ لام علیحدہ کر دیجئے، ابتغاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا کسی چیز کا، واو لفظ جمع کے لیے، لابتغوا یقیناً وہ تلاش کرتے، الہ طرف، ذل عرش سبیلا عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتے۔ اگر اللہ، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو یقیناً وہ اللہ کے عرش کی طرف پہنچتے۔ کیوں؟ اس کا مفہوم صرف چھوٹا سا میں بتا دوں، تفصیل بعد میں بتاتا ہوں، کہ اگر ایک جگہ پہ
शरीक हों मुख्तलिफ, तो हर कोई किसी दूसरे को जो है वो अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए पछाड़ने की कोशिश करता है। अगर अल्लाह के साथ इन्होंने और माबूद बनाए होते तो वो जाते और जाके अल्लाह के इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश करते, उस अर्श वाले की तरफ जो है वो राह ढूंढते। बाकी बाद में सी सुबहानहू, पाक है वो। सुबहान लफ्ज़ किससे? सब्बा से। माना क्या होता है? पाकी बयान करना। पाकी से मुराद क्या है कि तमाम अयूब व नकाइस से पाक हस्ती, जिसमें कोई नक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, और वो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक लह, पाक है वो। व तआला, और वो बुलंद है, अम्मा, उससे जो यकूलूना, जो ये कहते हैं, अलुवन कबीरा। अलुवन किससे है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अलुवन आला, ऊपर वाला, बुलंदो बरतर। पाक है वो और बहुत बुलंदो बरतर है उससे जो ये कहते हैं। तो सद्देहू लफ्ज़ देखिए, लफ्ज़ है तस्बीह। तस्बीह का माना क्या होता है? लफ्ज़ है सब्बा। इसका माना क्या होता है? इसका माना होता है बेसिकली तेजी से गुजरते चले जाना। हवा में से कुछ चीज तेजी से गुजार देना, पानी में से कुछ चीज तेजी से गुजार देना। तो सद्देहू, तस्बीह करती है वो तेजी से कहती है। दुनिया में कितने सियारे हैं जो चलते हैं और तेजी से लगे हुए हैं। तस्बीह करना होता है कि अल्लाह ने जिस काम पे लगाया है उसको पूरी अताअत और फरमाबरदारी के साथ करते चले जाना, करते चले जाना। जितने अल्लाह ने लाखों करोड़े सियारे जो हैं वो बनाए हुए हैं, वो सारे अपने मदार में अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते चले जा रहे हैं। चांद है, सूरज है, जितने भी सितारे हैं, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हुए उसी राह में, जिस राह में अल्लाह ने कहा, फौरन से पहले अमल करते हुए चले जा रहे हैं। तो सद्देहू, वो तस्बीह करती है, लहू, जो कुछ है, अस्समावात सबअ, सबा किसको कहते हैं? सात को। जो कुछ है सात आसमानों में, वल अर्द, और जमीन में, जो कुछ भी सात आसमानों में और जमीन में है वो तस्बीह करती है। वमन फीहिन्ना, और जो कुछ इनमें है, फीहिन्ना, इन सब में है। किन सब में? आसमानों और जमीन में जो भी कुछ चीज है वो सारी की सारी उसकी तस्बीह करती है। व इन, और नहीं, मिन शैइन, कोई चीज, इल्ला, मगर, युसब्बिहु, वो तस्बीह करती है, बिहम्दिही, साथ उसकी हमद के। अब दोनों में फर्क, क्या फर्क हो गया यहाँ पे? हमद और तस्बीह करना। तस्बीह है उसकी पाकी बयान करना, उसको आम तमाम नकाइस अयूब से पाक ज़ात, पाक हस्ती। और हमद होता है कि उसकी सिफात की तारीफ बयान करना, कि जितनी सिफात हैं अल्लाह की, अल्लाह के 99 नाम जो सिफात हैं उनको बयान करना, अल्लाह की सिफात को बयान करना, अल्लाह की तारीफ करना। युसब्बिहु बिहम्दिही, वो उसकी हमद के साथ, तारीफ के साथ पाकी बयान करती है। वलाकिन, और लेकिन, ला तफ़क़हून। अब इसमें से लफ्ज़ क्या निकलता है? फ़िक़ह। फ़िक़ह का माना क्या होता है? समझाना। ता अलामात मज़ारे ले लीजिए, वालून जमा के लिए, तस्बीहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते, तुम उनकी ज़बान, तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। इन्नहु, बेशक वो, काना है, हलीमन, हिलम वाला, गफूरा, बख्शने वाला। अल्लाह तबारक व तआला के सफ़ाती नाम है, बेशक वो बड़े हिलम वाला और बख्शने वाला है। अफ़ास्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनैना वत्तख़ज़ मिन मलाइकत इनासा, क्या पस उसने पसंद कर लिए हैं तुम्हारे लिए बेटे और अपने लिए बेटियां। इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, यकीनन तुम बड़ी बात करते हो, बड़ी बेअदबी की बात करते हो, बहुत गुस्ताखी की बात करते हो। वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन, और हमने फेर फेर कर बयान किया इस कुरान में, लियज़क्करू, ताकि किस लिए? वो नसीहत पकड़ लें, वो याद रखें, वो पल्ले बांध लें बात को। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नफ़ूरा, लेकिन नहीं बढ़ती इनसे मगर उनकी नफ़रत, उनकी दूरी इससे नहीं दूरी बढ़ती है। कुल, कह दीजिए, लौ काना माहू, अगर होते साथ उसके आलिहातन, इलाह, माबूद और माबूद, कमा यकूलूना, जैसा कि वो कहते हैं, इज़न लब्तगू इला ज़िल अर्श सबीला, यकीनन तब वो अर्श की तरफ, जो अर्श वाले की तरफ राह तलाश करते, ताकि अपनी उसको माज़ल्ला उस राह पे पहुंची और अपना इक़्तिदार पक्का करें। सुबहानहू, पाक है वो इससे, व तआला, और बुलंद है, अम्मा यकुलूना, उससे जो वो कहते हैं उससे बहुत बुलंद और बरतर है। उनकी सोच भी वहां नहीं पहुंच सकती जितनी उसकी बुलंदी और बरतरी है अल्लाह तबारक व तआला की।
तुसब्बिहु लहु अस्समावातु अस्सबअ वल अर्द वमन फीहिन्ना, तस्बीह करती है जो कुछ सातों आसमान में और ज़मीन में और जो कुछ इनमें है, इन सब में हर चीज़ तस्बीह करती है। व इन मिन शैइन, और नहीं है कोई चीज़, इल्ला मगर, युसब्बिहु बिहम्दिही, वो तस्बीह करती है साथ उसकी हमद के। वलकिन ला तफ़क़हूना, और लेकिन तुम इस बात को नहीं समझते, तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह को तुम नहीं समझते। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो है बहुत हिल्म वाला और बहुत बख्शने वाला। अब पहली बात तो ये, जैसे इन्होंने अज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, इसके बाद अल्लाह के लिए फरिश्तों को कहा जाता था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। और किस लिए कहते थे फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां? ताकि उन फरिश्तों की पूजा करें और वो बेटियां अल्लाह के यहाँ सिफारिश करें, और कभी बेटियों की बात जो है वो बाप कभी रद्द नहीं करता। ये उनके थीम था। उसके लिए उनका ये कहना कि हमें तो अल्लाह ने जो है वो बेटे दिए हैं, हमें बेटे हमारे लिए पसंद किए हैं और अल्लाह के यहाँ बेटियां हैं, कितनी ही गुस्ताखी की बात है। एक सबसे पहले तो ये बात कि अल्लाह के साथ औलाद जो है वो देना, औलाद किसकी ज़रूरत होती है? और ये जो तनासुल का जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा है, ये इसलिए कि जो चीज़ फना होनी है उसके बाद उसकी कायम मकाम जो है वो आती चली जाए, इसलिए जो है वो औलाद की ज़रूरत होती है इंसान को। इसलिए जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कि हर वो चीज़ जो फना होनी है उससे तनासुल का सिलसिला जो है वो चलता रहे। अब अल्लाह तो फना होने वाली हस्ती नहीं है माअज़ल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी गुस्ताखी की बात तुमने ये की कि अल्लाह के यहाँ औलाद बना दी, अल्लाह की बेटियां बना दियां, और उससे बढ़ के फिर ये कहा जो आला चीज़ है बेटे वो अपने लिए रख लिए और जो कमतर चीज़ है बेटियां वो अल्लाह से मंसूब कर दी। ये कितनी बड़ी बेअदबी, इतनी बड़ी गुस्ताखी की बात तुम कर रहे हो। हमने बार बार इस कुरान में ये बताया है, अल्लाह वहदहु ला शरीका ला, ना वो फना होने वाली हस्ती है, वो तो कायम दायम है, वो हय्युल कय्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है, और वो हर चीज़ के ऊपर कायम है। तमाम चीज़ें, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में, जो इस खलक में है, वो सारी की सारी अल्लाह की मोहताज है। लेकिन अल्लाह को अपनी दुआमियत के लिए, अपने कायम रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने बार बार इस कुरान में बयान किया है इन चीज़ों को, वमा यज़ीदहुम इल्ला नफूरा, लेकिन इनकी नफरत जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पैरवी करते ही नहीं है, उनके अहकामात को मानते ही नहीं है। जितना कुछ हमने पीछे पढ़ा, उसके बाद क्या हमें किसी और कानून की या किसी और दफ़ा की ज़रूरत है कि जिससे जो है वो हम अपनी ज़िंदगी चला सकें? अपनी ज़िंदगियां चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ बार बार फेर कर तुम्हें बताई है, इसके बावजूद हम उस राह पे नहीं चलते, उस राह पे चलते हैं जो राह शैतानी रास्ता है। और शैतान तो वादा करके आया हुआ कि मैं इन सब को जो है वो अपने साथ में लाऊंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया कि जो शैतान के पीछे चला, मैं शैतान समेत सबसे जहन्नम को भर दूंगा। लियज़क्करू, ताकि वो नसीहत पकड़ें, वमा यज़ीदहुम इल्ला नफूरा, लेकिन उनकी नफरत, उनकी बदगना, उनकी दूरी ही खत्म होने पे नहीं आती, वो उस राह पे चलते नहीं हैं। हमने बार बार, अब इसको अपने ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो देखिए कितनी दफ़ा हमें कहा गया नमाज का, कितनी दफ़ा हमें बाकी सारी चीज़ें समझाएंगी, कितनी अकल पकड़ी है हमने, कितनी हमने वो तमाम बातें छोड़ दी हैं जिनका कुरान और सुन्नत में तज़किरा नहीं है, कितना इसराफ हम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि दुनिया के लिए हमने दुनिया को भी मुंह दिखाना है। कितनी हमने पकड़ लिया इन चीज़ों को। बार बार हमें समझाया गया। पिछली आयत मुबारका में जो है कुछ चंद आयत मुबारका पहले हमने इसराफ की और तबज़ीर की जो है वो डेफिनेशन पढ़ी। इसराफ वो है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है लेकिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक खाने की बजाय 4 खाने सामने रखे हों, 4 जोड़ों की बजाय 10 जोड़े जो है वो अपनी अलमारी में लटका रखे हों, ये इसराफ है। और जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है वहाँ पे पैसा खर्च करना, हराम कामों पे, वो तबज़ीर है। हमने कितना सबक सीख लिया इनसे। हमें भी बार बार ये बातें जो है वो पढ़ाई जा रही हैं, हम भी, हमारे भी कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती और हम ऐसे ही चले जा रहे हैं। उसके बाद फरमाया कुल लौ काना माहू, क्या जैसा कि कुल कह दीजिए काना माहू, अगर होते इनके साथ अला। और जैसे आज भी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह तबारक व तआला तो अर्श पे बैठे हैं, अल्लाह को क्या पता मेरा मसला क्या है, अल्लाह को क्या पता मेरी इस वक्त ज़रूरतें क्या हैं, मैं किस मुसीबत में हूँ। इस काम के लिए हम भी जो है वो कितने माबूद गढ़ रखे हैं, कितने बाबे पीर हमने पकड़ रखे हैं। एक बच्चे की हिफाजत जब तक वो माँ के पेट में होता है तब तक तो अल्लाह करता है, जब वो बच्चा जो है वो आ जाता है तो फिर उसकी सेहत के लिए, बीमारी के लिए हम किसी और से तवीज़ लेने चले चलते हैं। जितने हमने अल्लाह के अलावा इलाह बना रखे हैं,
اگر یہ ایسا ہی کانسیپٹ ہو، اس کو مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب بھی ایک گورنمنٹ حکمرانی میں ہوتی ہے، جتنی اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ساری مل کے جو ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اکثر اوقات وہ کامیابی ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو کیا وہ اللہ کی جگہ لینے کے لیے جو ہے وہ نہ پہنچتے؟ وہ کوشش نہ کرتے کہ اللہ کی جگہ پہ ہم بیٹھ جائیں؟ وہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے تم نے سو کالڈ معبود گڑھ رکھے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہوتے تو یہ اللہ کی راہ پکڑتے، ذل عرش سبیلا، اس عرش والے کی راہ پکڑتے، چاہتے کہ ہم بھی جا کے قبضہ کر لیں۔ اگر جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا کہ بارش کا دیوتا الگ ہوتا اور قحط کا دیوتا الگ ہوتا، تو قحط والا جو ہے وہ ہمیشہ کہتا بارش ہو ہی نہ، اور بارش والا کہتا ہے جو ہے وہ ہمیشہ بارش ہوتی رہے۔ اسی طرح اگر وہ ہوتا تو ایک کلیش نظر آتا ان میں، لیکن چونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاروں پہ چلتی ہے، اس کے فرامین کو جو ہے وہ بجا لاتی ہے، کہیں کوئی چاند اور سورج جو ہے وہ ایک سیکنڈ ملی سیکنڈ کا بھی ان میں انحراف ہے۔ کبھی لوگوں نے تو چاند کا علیحدہ سے دیوتا علیحدہ بنا رکھا تھا، بارش کا علیحدہ، محبت کا علیحدہ، رزق کا علیحدہ، پھلوں کا علیحدہ، مصیبتوں کا علیحدہ، بیماریوں کا علیحدہ۔ اگر یہ سارے ہوتے تو پھر اللہ کے ساتھ ہوتے تو اللہ کا راستہ ضرور پکڑتے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا جا سکے۔ لیکن یہ تو ایسا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو ایک دانہ ایک پتہ پیدا نہیں کر سکتے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یقولون علوا کبیرہ، جو یہ کہتے ہیں اللہ ان کی سوچ سے بھی کہیں بلند و برتر ہے، یہ ان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ یہ تو خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بلند ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر ایک دانہ جو ہے، ہر چیز اللہ کی ماتحت ہے۔ تو تم جو ہے وہ کیا سوچتے ہو کہ فلاں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا؟ اور لوگوں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ سارے مل کے جا کے اللہ کا دروازے پہ نہ بیٹھ جاتا کہ ہم بھی یہ کرنے والے ہیں، ہم یہ اقتدار میں جو ہے وہ ساجدار ہیں، یا ہم اس اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم لوگوں نے اپنے طور پہ بنا رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تو ان سوچوں سے بھی کہیں بلند برتر ہے۔ تصبحو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے کہ صبح سبحانہ فعالان کے وزن کے صبح لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تیزی سے تیرتے ہوئے گزر جانا، تیزی سے حرکت کرنا، پانی میں سے گزر جانا، ہوا میں سے گزر جانا۔ تو تصبحو کیا کہ فرما برداری کرتے ہوئے جانا، وہ تسبیح کرتی ہے، وہ فرما برداری کرتی ہے۔ لہ السماوات السبع، جو ساتوں آسمان میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو ان سب میں ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تیزی سے چلی جا رہی ہیں۔ جتنے لاکھوں کروڑے سیارے اللہ نے جو ہے وہ بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے سیارے اپنی سپیڈ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ آسمان کی چاند کی سپیڈ کیا ہے، سورج کی کیا ہے، اور جتنے اور سیارے لاکھوں کروڑے ہیں جن کے بارے میں آج سائنس انکشاف کر رہی ہے، وہ کس کے حکم سے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ انسان کے علاوہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں لگی ہوئی ہے، اور یہ تابعداری ہی تسبیح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میری تسبیح بھی یہی ہے، ہم تسبیح صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو ہے وہ صفات کو بیان، یہ صفات کو، یہ اختیار جو دیا گیا وہ جن و انس کو دیا گیا کہ اللہ کے اختیاری طور پہ تسبیح بیان کرو۔ اصل میں تسبیح اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے کہ جن کاموں پہ کہا جائے ان کاموں کو کرتے چلے جانا ہی اللہ کی تسبیح ہے۔ تو جو بھی چیز ہے، کتنی حدیث ہیں کہ کنکر بول پڑتے ہیں، درخت میں سے آوازیں آتی، یہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، فرش، عرش، ہر چیز اللہ کے احکامات کے اوپر لگی ہوئی اس کی تسبیحات کرتی رہتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ، مگر وہ تسبیح کرتی ہے ساتھ اس کی حمد کے ساتھ۔ حمد اور تسبیح میں، تسبیح تو ہو گیا فرما برداری، اطاعت ہو گیا، حمد ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا۔ جتنے اللہ کے 99 نام ہیں، اور ہم جو رازق ہے، وہ جتنی یہاں پہ بھی بتائی گئی ہیں، حلم والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 99 نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی ان کی تسبیحات کی۔ اب کس طرح اور سمجھایا جائے کہ یہ چاند اللہ کے حکم پہ آتا ہے، یہ سورج جو ہے وہ اللہ کے حکم سے گرمی تمہیں دیتا ہے، یہ سردیاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، گرمیاں بھی اللہ کی حکمت کے ساتھ آتی ہیں، بارش بھی اللہ ہی کے حکم سے برستی ہے، گرمی بھی اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ اللہ کی تسبیحات ہیں۔ کیا تمہیں یہ تسبیحات پلے نہیں پڑتی کہ یہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں؟ لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّهُ بے شک کانا حلیمن غفورا، وہ بہت ہی حلم والا ہے۔ تم اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی بنا دیتے ہو، اپنے لیے بیٹے بھی مقرر کر دیتے ہو، اولادیں بھی کھڑی کر دیتے ہو، اللہ کے برابر بھی ٹھہرا لیتے ہو۔ تمہیں ان لوگوں کی تسبیحات، ان مخلوقات کی تسبیحات تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں۔ اتنی نافرمانیاں تم کرتے ہو، اتنی اللہ کی جو ہے وہ اطاعت سے منہ پھیرتے ہو، لیکن وہ پھر بھی حلم والا ہے۔ کبھی وہ کسی کے گناہ کے اوپر فوراً اس کو سزا نہیں دے دیتا، کبھی وہ کسی کا رزق نہیں چھین لیتا، چاہے تم اس کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے۔ اگر تم مانتے اور اس کے ساتھ شریک بھی کر لیتے ہو تو کبھی اس نے فوراً کسی کو جو ہے وہ کسی کو فوراً سزا نہیں دی۔ اگر وہ گناہ پہ پکڑنے پہ آتا تو کوئی زیرو زندہ نہیں رہتی۔ اور پھر حلم والا ہے، حلم کے باوجود اگر تم اتنی نافرمانیاں کر گزرو اور زندگی کی آخری سانس میں بھی اگر اللہ سے توبہ کر لو، وہ تمہیں بخش دینے والا ہے۔ انہو حلیم غفورا، کانا حلی، وہ ہے بہت حلم والا، وہ برداشت کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ سے بڑا صبر کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، تم نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دیا۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا، تم نے جو ہے وہ شکر کسی اور کا کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کچھ یہ دیکھتا ہے، سب برداشت کرتا ہے۔ وہ اس کے باوجود اگر تم زندگی کی آخری سانسوں میں بھی اگر جو ہے وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہو، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، وہ پھر بھی تمہیں بخش دے گا جتنے چاہے تم نے گناہ کیے ہوں۔ اس سے بڑا حلم کسی کا نہیں، اس سے بڑا صبر کسی کا نہیں، اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تسبیح کرتے تم نے اللہ کے ساتھ بیٹے بنا دیے۔ پہلی بڑی غلطی یہ کی کہ اللہ کی اولاد چڑھا دی۔ اولاد تو اس کو ضرورت ہے جس کا بڑھاپا آنا ہے، جس نے فنا ہونا ہے کہ ہاں بڑھاپا ہوگا تو میرے کام آئے گی اولاد، میرا بازو پکڑے گی، میرا بازو بن جائے گی۔ اللہ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سلسلہ تناسل تو اس لیے ہے کہ ہر فنا ہونے والی چیز کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ تو اللہ کو تو فنا ہے ہی نہیں۔ تم نے اتنی گستاخی کی اللہ کے ہاں۔ چلو ایک دفعہ ازیوم کر لیجئے، ونس ازیوم کر لیجئے کہ اگر ہے بھی تو پھر اپنے لیے اچھی چیز اللہ کے لیے کمزور تھی، بیٹے اپنے لیے، بیٹیاں اللہ کے لیے۔ تو یہ اس کے بعد یہ اتنی گستاخی کی بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ اِنَّهُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِیمًا، ہم نے اس قرآن میں بار بار پھیر کر تمہیں سمجھایا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو، لیکن ان کی جو ہے وہ نفرت ہی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ وہ اللہ کے راستے چھوڑ کے انہی حرام کاموں کی طرف جو ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ جتنی قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا، جتنا ہم نے پڑھ لیا، وہ تو نان مسلمز تھے۔ ہم مسلمان ہو کے اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود جو ہے ان چیزوں کی طرف پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دین میں شامل کر لی ہیں جن سے جو ہے وہ ہمارا کوئی سروکار بھی نہیں ہے۔ ہندوانہ معاشرہ ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے، وہاں رہنے کی وجہ سے، دیکھیے جب ہندو معاشرے میں کسی کو ہندو کو مسلمان کیا جاتا تھا نا، تو سب سے پہلے اس کو گائے کا گوشت کھلایا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر جو مقدس وہ بیٹھا ہوا ہے نا الہ ہونے کا کانسیپٹ، وہ نکالا جا سکے اس میں سے۔ تو یہ بھی ہمارا امتحان ہے، اس امتحان سے ہم نے باہر نکلنا ہے۔ اور جتنے یہ اللہ کے ساتھ الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں، اگر یہ ہوتے تو یقیناً اللہ کی راہ پکڑتے تاکہ وہاں پہ اپنا اقتدار جما سکیں۔ تو اپنا اقتدار تو وہ جما نہیں سکتے۔ اللہ تو ان کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے، ان کی سوچ سے بھی کہیں آگے ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں، ہر چیز جو ساتوں آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان سب میں ہے، وہ ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہیں کرتی۔ لیکن تم ان کی تسبیحات کو، ان کی اطاعتوں، ان کی فرمانبرداریوں کو تم نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بہت ہی حلم والا، وہ تمہارے تمام گناہوں، نافرمانیوں، تمہاری زیادتیوں کے باوجود جو ہے وہ حلم والا ہے، وہ صبر والا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ کب اس کی طرف پلٹتا ہے، اور جب آخری سانس سے پہلے بھی پلٹ جاتا ہے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے دونوں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.